أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم أضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق اللہ العظیم. 31واں سپارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. مدنی صورت 1 سے 11 آیات تک ہے. پہلا رکوع بروز بدھ ہے اور کیا ہے جی 1445 ہجری ذوالقعدہ مہینہ. مئی آج 29 ہے اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں جی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. الذین جو لوگ کفروا کافر ہوئے وصدوا اور انہوں نے روکا اور انہوں نے کیا کیا روکا. عن کا مطلب سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. اضل اکارت کر دیے کہ اعمالہم ان کے اعمال جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں. کیا مطلب ضائع. کافر لوگ جو کوئی اچھے کام دنیا میں کرتے ہیں جیسے غریبوں کی امداد وغیرہ اس کا بدل اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان اسلام. سمجھے اس لیے آخرت کے لحاظ سے وہ اعمال اکارت چلے جاتے ہیں. یہ پہلے بات سمجھ آئی تھی کہ نہیں؟ پچھلی بھی آیتوں میں کچھ آیا تھا کہ نہیں؟ سمجھ آئی بات؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیا الصالحات اچھے وآمنوا اور وہ ایمان لائے بما نزل اس پر جو نازل کیا علی محمد کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو اور وہ الحق حق من ربہم ان کے رب کی طرف سے. کفر اس نے دور کر دی عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں یا گناہ. واصلح اور درست کر دیا بالہم ان کا حال. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن پاک اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا اور ان کی حالت سنوار دی ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم
کفرا کذالک یضرب اللہ امثال للناس کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم ذالک یہ بأن اس لیے کہ الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا اتبعوا انہوں نے پیروی کی الباطل باطل کی وان الذین اور یہ کہ جو لوگ آمنوا ایمان لائے اتبعوا انہوں نے پیروی کی الحق حق کی من سے رب یعنی اپنے رب سے کذالک اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتا ہے للناس لوگوں کے لیے امثالہم ان کی مثالیں یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم فإذا پھر جب تم لقیتم بھیڑ جاؤ الذین جن لوگوں نے کفر کیا کافر لوگوں سے فضر با تو مارو الرقاب گردنیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم خوب خون ریزی کر چکو ان کی فشدو تو مضبوط کر لو الوثاق قید کیا کرو ان کو کچھ کو اڑا دو گردنیں کچھ کو کیا کرو قید کرو فَإِمَّا مَنًّا پس یا احسان کرو بعد اس کے بعد وَإِمَّا فِدَاءً یا معاوضہ حتیٰ کیا مطلب فدیہ جرمانہ لے کے چھوڑ دو بھائی آزاد ہو مسلمان ہو جاؤ مرضی نہیں ہوتے تمہاری مرضی حتیٰ یہاں تک کہ تضع رکھ دے الحرب لڑائی لڑنے والے یعنی لڑائی جب تک ختم نہ ہو جائے اوزارہا اپنے ہتھیار ذالک یہ ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لن تصرا ضرور انتقام لیتا منہم ان سے ولیکن لیکن لیبلوا تاکہ آزمائے بعضکم تم سے بعض کو ببعض بعض سے والذین اور جو لوگ قتلوا مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فلن تو ہرگز نہ یضل ضائع کرے گا اعمالہم ان کے عمل اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کو چل چکے ہو سمجھ آئیے کمزور کر دو ان کو ان کے لیڈر کو اڑا دو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو سمجھ آئی اسرائیل والوں کو جب تم اڑا دو یہ کر دو وہ کر دو یعنی خوابوں والی بات نہیں ہے ہمارے لیے پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے انہاں تو چھوڑنا نہیں نہ پتہ ٹھیک ہے نہیں یہ تو بڑے ہیں نا سمجھ آئی نہیں ہر کسی نے چھوڑنا بھی نہیں ہونا ابھی یاد رکھو قادیانیہ نہ چھوڑو انہاں نہ چھوڑو سمجھ آئی نہیں گل ہاں عیسائی ہون دے انہاں چلو خیر ہو عیسیٰ علیہ السلام نے انتظار پہ آوے سن یا فدیہ لے کر یہاں تک کہ جنگ کے اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے تمہیں تو یہی حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اوپر سے ابابیل بھیجے کوئی ڈائریکٹ بم پھینک دے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں لیکن تمہیں تھوڑا سا تو بھی ہلا جلی کرو نا بھائی بس ہمارے ہاں یہ بس سارے ملک والے بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں بھائی امن کا اسلام ہے دعا کرو بس میٹنگیں 6 گھنٹے کی کر کے اٹھ جاتے ہیں اور اس انتظار میں اوپر سے آ جائیں گے وہ سمجھ آئی نا گل بات نہیں سمجھ آ رہی یعنی وہ کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے کہ کوئی کریں ایک آدھ پھینک دے ادھر تو کیا ہے نا تو یہی اسے پوری دنیا کو ڈرایا جا رہا نا اس کو مار کے کہ بھائی اس نے کیا ہے تو بھائی اس کا ہم نے یہ حال کیا پاکستان کرے گا فلاں کرے گا ڈرا رہے ہیں مزید تو ہم لوگ ڈر رہے ہیں سمجھ آئی اللہ تعالیٰ ڈرنے سے بجائے اپنا خوف ڈر نصیب فرمائے اور ان کافروں کے روب ختم فرما دے سمجھے لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے اور جو لوگ اس اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز اکارت نہیں کرے اکارت سمجھے مطلب بھاگ جنگ بدر میں 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اکثریت کے مشورے سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا ان پر سورہ انفال 8 ہے سورت 22-23 میں اللہ تعالیٰ نے پسندگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تک کافروں کی طاقت اچھی طرح کچلی ہی نہیں جاتی اس وقت تک قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا صحیح فیصلہ نہیں تھا کیونکہ ان حالات میں دشمنوں کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طاقت کو
اور مضبوط کیا جائے۔ سورہ انفال کی آیتوں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ شاید آئندہ بھی جنگی قیدیوں کو چھوڑنا جائز نہ ہو۔ اس آیت نے یہ وضاحت فرمائی، یعنی اس میں کیا حکمت تھی کہ وہ ادھر آئیں گے، قیدی ہوں گے، ساری وہ انفارمیشن لے لیں گے اور جا کے بتا دیں گے۔ اس طرح چنگے بھی تو نہیں ہوں گے نا وہ، سمجھ آئیے، ان کو اتنا وہ ذہن سازی کی ہوتی ہے کہ وہ جو جاسوس ہوتے ہیں وہ کہیں پکڑے جائے تو وہیں پہ وہ، جیسے ارطغرل وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، زہر کھا کے مار جاتے ہیں، یعنی اتنے وفادار ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو لہذا اسلام تو ہر کسی کو توفیق نہیں ہوتی، لانے والے نہیں ہوتے، کچھ متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ٹرین پیچھے ان کے قبضہ کیا ہوتا ہے، جیسے قادیانی فلاں فلاں فلاں، پیچھے پوری گیم ڈالی ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر غیر مسلمان ہوگا قادیانی سے تو پیچھے اس کے پورے خاندان کو پریشر ڈالا ہوگا۔ اسی طرح وہ کافروں کا بھی یہی کام ہے، دنیا کے طور پہ پریشر ڈالنا، زبردستی دنیا کے لالچ میں ان کو کافر رکھنا، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ تو اس میں یہ ہو سکتا تھا چھوڑنا جائز نہ ہو۔ اس آیت نے یہ وضاحت فرما دی کہ اس وقت قیدیوں کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا جو اظہار فرمایا تھا وہ اس لیے کہ دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچلے بغیر انہیں رہا کر دیا گیا، لیکن جب ان کی طاقت کچلی جا چکی، وہ حالات بدل چکے ہو تو اس وقت انہیں چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مسلمان حاکم کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے کوئی فدیہ یعنی معاوضہ لیے بغیر احسان کے طور پر انہیں چھوڑ دیا جائے یا کوئی فدیہ لے کر چھوڑا جائے پہنچانا چاہے۔ اس آیت کی روشنی میں اسلامی حکومت کو 4 قسم کے اختیار حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ قیدیوں کو بلا معاوضہ احسان کر کے تو احسان کے طور پر چھوڑ دے، دوسرے یہ کہ ان سے کوئی فدیہ یا معاوضہ لے کر چھوڑ دے۔ آج کل کوئی قیدی آوے نا، اس کو سب سے پہلے انٹرنیٹ نہیں کورس کے نا، اس کو سمجھ آئی نا، یہ بات سمجھو، بات بڑی اعلیٰ بات ہے۔ اس سے آپ ٹولز لو، سافٹ ویئر لو، ٹریننگ لو، سب سے بڑی وہ دے گا نہیں، کیونکہ جنگیں اب یہ تو نہیں ہو رہی ہر جگہ جا کے کوئی تلواروں سے، کوئی گنوں سے، ایسے کم ہی ہو رہا ہے، زیادہ جنگیں بٹنوں سے ہو رہی ہیں، ٹچ سے ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آج کل، کس طرح ہو رہی ہیں جنگیں، سمجھ آئیے۔ اللہ نے پاکستان کو بھی بہت کچھ نوازا ہوا ہے کہ یہاں بیٹھے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے کرم سے اتنی طاقتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز شو نہیں کی جاتی، سمجھ آئی نا۔ طالب علم میں بیریا کرو، کرے ترجمہ سنا کرو، سمجھ آئی۔ نمبر 2 کیا ہے جی؟ دوسرے یہ کہ ان سے کوئی فدیہ یا کوئی معاوضہ لے کر چھوڑ دے، جس میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی داخل ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر ان کو زندہ چھوڑنے میں یہ اندیشہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنیں گے تو انہیں قتل کرنے کی بھی گنجائش ہے، جیسا کہ سورہ انفال 8:22-23 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور چوتھے یہ کہ اگر ان میں یہ صلاحیت محسوس ہو کہ وہ زندہ رہ کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بننے کے بجائے اچھی خدمات انجام دے سکیں گے تو انہیں غلام بنا کر رکھا جائے۔ وہی بات ہے ان سے کہ آج کل کے دور میں کیا سیکھا جائے، ان کے بعد جو علوم ہے، ٹیکنالوجی سیکھی جائے۔ اس دور میں کیا تھا، صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے تو دنیاوی طور پہ پڑھنا، لینگویج کا علم سیکھا۔ آج کل کیا ہے، ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر ہے، سافٹ ویئر ہیں، یہ پکڑ کے ان خبیثوں کو ان سے یہ حاصل کرو۔ گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے، سمجھے۔ قدر گیا رکھا جائے، خدمات انجام دے سکیں تو انہیں غلام بنا کر رکھیں۔ ان اسلامی حکومت کے مطابق رکھا جائے جو غلاموں کے زیادہ نسلوں کی تحقیق کرتے ہیں اور انہیں بھائیوں کا ساتھ درجہ دیتے ہیں۔ ان 4 صورتوں میں سے کوئی صورت لازمی نہیں ہے، بلکہ اسلامی حکومت حالات کے مطابق کسی بھی صورت کو اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب دشمنوں سے جنگی قیدیوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہ ہو۔ سمجھ آئی نہیں گل؟ معاہدے کے بغیر والا کام ہوگا، معاہدہ نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو تو مسلمانوں پر اس کی پابندی لازم ہے۔ آج کل بین الاقوامی طور پر اکثر ملکوں نے جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ قیدیوں کو نہ قتل کریں گے اور نہ غلام بنائیں گے۔ جو ممالک اس معاہدے میں شریک ہیں اور جب تک شریک ہیں ان کے لیے اس کی پابندی شرعاً لازم ہے۔ شاباش، سمجھ آئی نا؟ یہ مفتی تک سب آج کل کی بات فرما رہے ہیں، انہیں منڈ رکھا آج بھی 2 شرط۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو قتل کرنا یا گرفتار کرنا صرف حالت جنگ میں جائز ہے۔ جب حالت جنگ ختم ہو گئی اور امن کا کوئی معاہدہ ہو گیا تو قتل یا گرفتار کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود براہ راست ان پر کوئی عذاب نازل کر کے ان سے انتقام لے سکتا تھا، لیکن اس نے تم پر جہاد کا فریضہ اس لیے عائد فرمایا کہ تمہارا امتحان مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر تم میں سے کون ثابت قدمی سے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے، اور ان کافروں کا بھی امتحان مقصود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت دے کر ایمان کی طرف مائل ہوتے ہیں یا نہیں۔ جو لوگ جہاد میں شہید ہو جائیں ان کے بارے میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہ فتح کی منزل تک پہنچے بغیر دنیا سے چلے گئے، اس لیے شاید ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہو۔
آیت نے واضح فرمایا کہ انہیں جو قربانی دی اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا اور ان کو اصلی منزل یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ سیہدیم و یصلح بالہم، سیہدیم وہ جلد ان کو ہدایت دے گا، وہ یصلح اور سنوارے گا، بالہم ان کا حال، وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا یعنی شہیدوں کو، اور ان کی حالت سنوار دے گا، یعنی مزے ہوں گے ان کے، حوروں سے شادیاں ہوں گی، فلاں فلاں مزے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور داخل کرے گا انہیں جنت میں، عرفها اس نے اس سے شناسا کر دیا ہے، لہم انہیں، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے مسلمانوں کو جنت کا تعارف کرا دیا ہے، یہ جنت اسی تعارف کے مطابق ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے، ممکن ہے کہ اور زیادہ تر مفسرین کو لپسٹک وغیرہ لگانے کے لیے دو شب ادھر سے لوگ، مفسرین نے اسی کو اختیار کیا کہ ہر جنتی کو جنت میں اپنی جگہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان کرانے کا ایسا آسان انتظام کر رکھا ہے کہ ہر جنتی اپنی مقررہ جگہ پر کسی دشواری تفتیش کے بغیر بے تکلف پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں کہ بھائی کمرہ ڈھونڈتے رہو، کمرہ کون سا ہے، کون سی لفٹ میں پہ جانا پڑے گا، 13 منزل میں، 1000 منزل میں، ہوٹل جاتا ہے مکہ مدینہ جاؤ ہوٹل ڈھونڈنا پڑتا ہے، کمرے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، مشقت کرنی پڑتی ہے، کرائے پہ کوئی چیز لینی ہو تو، سمجھ آئی؟ جنت اپنی جگہ ہوگی تو آٹومیٹک پہنچ جائے گا جس کی جو ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یا ایھا الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم اور وہ مدد کرے گا تمہاری، وہ یثبت اور جما دے گا اقدامکم تمہارے قدم۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، تبلیغ کرنا، ذکر کے لیے دعوت دینا، قرآن کے لیے، لہذا بچے آپ کم آ رہے ہیں تو زیادہ کے لیے دعوت دینا دین کی مدد کرنے میں شامل ہے۔ کیا ہے؟ آپ کم آ رہے ہیں تو آپ بچوں کو لائیں گے تو یہ بھی کیا ہوگی؟ دین کی مدد ہوگی، اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کچھ بچے مولوی صاحب کے پاس ہوں گے، کچھ ادھر ہوں گے، کوئی اعتراض کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے، کوئی کمرے میں پڑھے کوئی ادھر پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آئیے میں نا؟ کوئی کمرے میں پڑھے ادھر پڑھے، مسجد آباد ہو جائے، بس مل جل کے کام کریں۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، والذین اور جن لوگوں نے کفر کیا، فتعسا تو تباہی ہے، لهم ان کے لیے، واضل اور اس نے ضائع کر دیا اعمالهم ان کے اعمال، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں۔ کیا مطلب اکارت؟ ضائع وغیرہ۔ ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، ذالک یہ بانہم اس لیے کہ انہوں نے کرہوا ناپسند کیا، ما انزل ما جو نازل کیا اللہ نے، فاحبط تو اکارت کر دیا، اعمالهم ان کے عمل، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها، افلم یا نہیں یسیروا وہ چلے پھرے، شیر کی، فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھ لیتے، کیف کان کیسا ہوا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے، دمر اللہ تباہی ڈال دی اللہ نے، علیہم ان پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، امثالها ان کے مانند۔ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقدر ہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم، آخری آیت 11 نمبر آیت ہے جی رکوع کی۔ ذالک یہ بأن اللہ اس لیے کہ اللہ مولا کارساز، الذین ان لوگوں کا جو آمنوا ایمان لائے، وأن الکافرین اور یہ کہ کافروں کے لیے، لا مولا لہم کا کوئی کارساز نہیں، لہم ان کے لیے، یہ اس لیے کہ ان لوگوں کا رکھوالا، دوست، مدد کرنے والا کون ہے جو ایمان لائیں، اور اس کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں۔ کافروں کے پھر شیطان، جنتر منتر اور ڈنکر منکر شنکر منکر ہی وہ ہوتے ہیں، ان کے ماتا شاتا شیطان ان کے دوست ہوتے ہیں، اور وہ بس برائے نام ہی ہوتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔